التوابین ویحب المتطہرین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آج کے اس مختصر بیان میں مسواک کے متعلق چند ضروری باتیں بیان کرنا حاصل ہے۔ احادیث میں مثال مسواک کے بہت ہی زیادہ فضائل آئے ہیں۔ مسواک کے متعلق چند بنیادی باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، مسواک کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ مسواک کا معنی ہوتا ہے کہ جو کڑوے درخت ہیں، کڑوے درختوں کی کوئی شاخ کو ٹہنی لکڑی لے کر جو ہے اس کو کوٹ کر اس کے ریشے سے بنا کر دانتوں پر صفائی کے لیے استعمال کرنا، اس کا نام ہے مسواک۔ دوسری بات کہ مسواک کیسی ہونی چاہیے، تو سنت کے مطابق مسواک اس کے متعلق چند باتیں خیال رکھنی چاہیے۔ مسواک میں کیسے ہونی چاہیے؟ پہلی بات جو مسواک ہے وہ ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے جو ہے برابر موٹی ہونی چاہیے، زیادہ موٹی نہ ہو۔ نمبر 2، ایک بالش سے ایک ہاتھ جو ہے وہ لمبی ہونی چاہیے۔ ابتدا جب آپ نئی مسواک لیں تو ایک ہاتھ کی چھوٹی انگلی جو ہے اس کے برابر موٹی عموماً اور لمبی ایک ہاتھ ایک بالش وہ لمبی ہونی چاہیے۔ یا پہلی مرتبہ آپ مسواک لیں تو اتنی لمبی ہونی چاہیے، بعد میں آپ اس کو کرنا شروع کر دیں، آہستہ آہستہ جو ہے کرتے کرتے وہ چھوٹی ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ابتداء اتنی ہونی چاہیے۔ اور کسی کڑوے درخت کی ہونی چاہیے جس کا ذائقہ منہ میں محسوس ہو، مثلاً جو ہے زیتون کی ہو یا نیم کی ہو یا پیلو کے درخت کی ہو، کیکر کی ہو، تو کڑوے درخت کی مسواک جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اور 3، کہ مسواک کرنی کیسے ہے، مسواک کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، تو اس کے مطابق یہ خیال رہے کہ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ مسواک یہ ارزن کی جاتی ہے، طولن نہیں کی جاتی، یعنی چوڑائی روک کی جاتی ہے، لمبائی روک نہیں کی جاتی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، مسواک کرتے وقت پہلے جو ہے اوپر والا جو ہمارے مسور ہوگا دانتوں کا اوپر والا حصہ ہے، اس کی دائیں جانب مسواک کرنی چاہیے، اوپر والے دانتوں کے حصے کے دائیں جانب۔ پھر اس کے سامنے والا جو حصہ ہے دانتوں کا اوپر والا وہاں کرنی چاہیے، پھر اوپر والے حصے کے بائیں جانب مسواک کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے مسواک جو نیچے والا دانتوں کا مسوروں کا حصہ ہے اس کی دائیں جانب مسواک کریں، پھر سامنے والے دانتوں پر نیچے جو ہے ان پر کریں، پھر بائیں جانب کریں۔ اسی طرح پھر جو دانتوں کا اندرونی حصہ ہے اس میں بھی یہی ترتیب ہو، پہلے اوپر والے جو دانت ہیں ان کا دائیں جانب کا جو اندرونی حصہ ہے جہاں اپنے دانت کے اوپر مسواک کو مارا جائے، پھر جو ہے سامنے والا حصہ اوپر والے دانتوں کا اندرونی جانب یہاں مسواک کو مارا جائے، پھر جو ہے بائیں جانب جو ہے مسواک کا اپنا جو ہے اس کو رگڑا جائے، مسواک کے حصے کو تو اپنا بائیں جانب والے حصے پر جو منہ کا ہے۔ اس کے بعد جو ہے کہ نیچے والا حصہ ہے دانتوں کا مسوروں کا، اس کے اندرونی دائیں جانب مسواک کی جائے، پھر سامنے والے اندرونی حصے پر، اور پھر جو ہے سامنے والے جو نیچے والے دانت ہیں اس کے بائیں جانب مسواک کی جائے۔ تو اس طرح جو ہے مسواک کرنی چاہیے، چوڑائی روک کرنی چاہیے، لمبے روک نہیں کرنی چاہیے، پہلے اوپر والے دانتوں کو پھر نیچے والے دانتوں کو، خلاصہ یہ ہوا، پھر دائیں جانب پھر سامنے اور پھر جو ہے بائیں جانب۔ دانتوں پر مسواک ارزن جو ہے وہ کی جاتی ہے، طولن نہیں کی جاتی ہے، لمبائی روک نہیں کی جاتی ہے۔ تو جب آپ دانتوں پر مسواک کر لیں اس کے بعد زبان پر بھی مسواک کرنی چاہیے، تو زبان پر بھی مسواک کو پھیر لینا چاہیے۔ زبان پر جو پھیرنی ہے وہ طولن پھیرنی ہے، لمبائی روک پھیرنی، وہ اس طرح چوڑائی روک نہ پھیرنی، وہ لمبائی روک پھیرنی۔ تو اس سے جو ہوگا کہ زبان پر کوئی اپنا کریڑا وغیرہ جمع ہوا ہے، ریشہ وغیرہ جمع ہوا ہے تو وہ اتر جائے گا، اور انشاءاللہ اس سے صفائی اور ستھرائی اچھے طریقے سے ہو جائے گی۔ تو یہ مسواک کے متعلق موٹی سی بات میں نے آپ کو خدمت میں عرض کی کہ مسواک کیسے کی جاتی ہے۔ مسواک کرنے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، کسی بھی وقت
آدمی کر سکتا ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ ایسی حالت جو نازیبہ ہو اس حالت میں مناسب نہیں ہے. اس طرح کہ ننگا آدمی ہے، جب میں عرض کر رہا تھا کہ لیٹ کر جو ہے مسواک کرنا مناسب نہیں، ننگے اوپر مسواک کرنا مناسب نہیں، اور مسواک کو چوسنا مناسب نہیں. پر کے بعض مواقع ایسے ہیں کہ اس میں جو غیر مناسب ہیں اس میں مسواک نہیں کی جائے. باقی اس کی آپ مسواک کی اجازت کسی بھی وقت کریں، اور روزے کی حالت میں کریں وہ ٹھیک ہے، اور روزے کے بغیر کریں وہ ٹھیک ہے، کسی بھی وقت کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تقریباً اپنے اکثر اوقات میں مسواک کا اہتمام فرماتے تھے. آپ گھر میں داخل ہوتے مسواک کرتے، گھر سے باہر جانے لگتے مسواک کرتے، مسجد میں آنے لگتے تو مسواک کرتے، اپنا رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو مسواک کرتے، اور سو کر اٹھنے کی مت الگ مسواک کرتے. بلکہ جہاں تک آیا ہے مسواک کے متعلق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقع پر رات کو وہ جتنی بڑی مسواک 2 رکعتیں پڑھی مسواک کی، ہر 2 رکعت سے پہلے جو ہے آپ نے مسواک کی، پہلے مسواک کر لی، پھر 2 رکعتیں پڑھی، پھر مسواک کی، پھر 2 رکعتیں پڑھی، پھر مسواک کی، پھر 2 رکعتیں پڑھی. اب مسواک کا اس قدر اہتمام کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس سے صفائی حاصل ہوتی ہے، اس سے طہارت حاصل ہوتی ہے، اس سے نظافت حاصل ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت جو ہے جو لوگ طہارت کا اہتمام کرتے ہیں، صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو پسند فرماتے ہیں. اس وجہ سے جو ہے وہ مسواک کی اہمیت کی ضرورت ہے اور بیان کی گئی ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خود بیان فرماتے ہیں کہ میں اتنی کثرت سے مسواک کرتا ہوں کہ میرے جو ہے سامنے والے جو مسوڑے ہیں یہ چھلنے قریب ہو گئے، یعنی اتنی کثرت سے آپ مسواک کرتے ہیں. آج ہمارے یہاں اس میں بڑی سستی پائی جاتی ہے، تو مسواک کرنی چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے. تو یہ وضو کی بھی سنت ہے، نماز کی بھی سنت ہے، اور عام حالات میں بھی جو ہے اس کا اہتمام کرنا سنت ہے. اور حدیث کے اندر اس کے بہت سارے فائدے آئے ہیں مسواک کے. مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ مسواک جو ہے منہ کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور رب کی رضا کا ذریعہ ہے. دیکھو منہ بھی پاک ہو گیا، رب تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوگی، کتنا بڑا مسواک کا فائدہ ہے. اور ایک فائدہ یہ بیان کیا گیا کہ یہ شیطان کو غصہ دلاتی ہے، شیطان کا منہ کالا کرتی ہے. آپ شیطان اور ان شیطان کو عدو مبین، اور پاک نے فرمایا کہ شیطان جو ہے تمہارا کھلا دشمن ہے. آپ دشمن کو خوش کرنا چاہیے یا اس کو ناراض کرنا چاہیے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے اور دشمن کو شیطان کو ناراض کرنا ہے. تو مسواک کریں گے شیطان اس سے پریشان ہوتا ہے، اس لیے کہ شیطان خود گندا ہے، گندگی والی جگہوں میں جاتا ہے، گند کو پسند کرتا ہے. تو جب کہ مسواک سے صفائی حاصل ہوتی ہے، اس لیے مسواک کرنے والے سے ہی پریشان ہوتا ہے. تو مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے. مسواک کے فائدوں میں ایک اور بہت بڑا فائدہ ہے کہ ہمارے اکابر نے لکھا ہے، رحمۃ اللہ علیہ قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی مسواک کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے فائدے میں بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرد کے وقت ایسے آدمی کو کلمہ نصیب ہوتا ہے. مسواک کے جہاں بہت سارے فائدے ہیں، تو کلمہ نصیب ہو جائے جس کے آخری کلمات ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہاں مجھے بتائیں کہ پھر اس کے جنت میں جانے میں کیا شبہ ہے، اور اس کے جو ہے ایمان پر خاتمہ ہونے میں کیا شبہ ہے. تو اس کا مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے. اور بعض لوگ مسواک کی جگہ پر ٹوتھ پیسٹ یا برش کرتے ہیں، تو اور یہاں یہ بات واضح کر دینا ضروری ہے کہ مسواک میں اور ٹوتھ پیسٹ میں بنیادی فرق سنت ہونے نہ ہونے کا ہے. تو باقی جو برش ہے کیا جا سکتا ہے، ہم اس کو جائز کہتے ہیں، حرج نہیں. لیکن کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں اگر ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتا ہوں، برش استعمال کرتا ہوں، مسواک استعمال نہیں کرتا اور مجھے سارے کا سارا جو سنت کا ثواب ہو مل جائے، وہ ایسا نہیں ہوتا. 2 پہلو ہیں مسواک کے. نمبر 1 صفائی ستھرائی والا، اور دوسرا پہلو ہے اس کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھ کر اس سنت کو اپنانے والا. برش کے کرنے سے صفائی ستھرائی والا پہلو تو ادا ہو جائے گا، لیکن دانت تو صاف ہو جائیں گے، لیکن لکڑی کو استعمال کرنا صفائی ستھرائی کے لیے دانتوں پر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. برش کرنے سے یہ دوسری سنت ادا ہے. تو مسواک یہ افضل ہے، برش کرنا جائز ہے. اگر ایک آدمی ہے ایسا کہ بس اوقات دانتوں پر
نامناسب مواد زیادہ لگا ہوتا ہے، مسواک سے بس وقت نہیں اترتا، تو اگر ایسی کوئی صورتحال ہو جائے تو ایسا آدمی اگر مسواک کر لے اور بعد میں برش کر لے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی کہ صرف برش کرے، پھر بعض لوگ ہوتے ہیں مسواک کرنے سے اس میں مواد نہیں اترتا، چاہیے کہ پہلے مسواک کر لے سنت کی نیت سے، اور جتنا مواد اتر جائے باقی جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ برش کر لے، تو ان دونوں کا اہتمام۔ الحمدللہ یہ علماء صلحاء کی مسواک جو ہے پہچان رہی ہے ہر دور کے اندر، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کا اہتمام کریں، اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے مسواک کرتے تھے، صحابہ کرام کو گمان ہونے لگتے ہیں جو ہے ایسا نہ ہو جائے کہ وضو کے لیے نماز کے لیے جو ہے مسواک کرنا فرض ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ان کو جو ہے ہر نماز کے لیے جو ہے مسواک کرنے کا حکم دیتا، لیکن چونکہ اس کی مشقت تھی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر شفقت کا خیال تھا، اس لیے اس کو ضروری تو قرار نہ دیا، لیکن جو ہے باہر کے اس کی اہمیت اپنی جگہ پر بہت زیادہ ہے اور اس کا اہتمام بہت کرنا چاہیے۔ آج وقت گزرنے کے ساتھ اس طرح اور بہت ساری سنتیں ہماری زندگی سے نکل رہی ہیں، تو آج یہ بھی سنت ہماری زندگی سے نکل رہی ہے کہ مسواک جو ہے اس کو لوگ کرنا عجیب سمجھتے ہیں اور اپنے پاس رکھنا عجیب سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ سفر حضر کے ساتھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی، تو اب اس کو کوئی اپنے پاس رکھنا یا مسواک کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ صفائی اور ستھرائی کا ذریعہ ہے۔ برش تو ہر آدمی ہر وقت نہیں کرتا، مسواک کو سنبھالنا آسان ہے، اس کو پیسٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ قدرتی پیسٹ جو ہے جو اس کے ریشے ہیں درخت کے جو ریشے ہیں وہ پیسٹ کا کام دیتے ہیں، بہترین اس سے جو ہے دانت صاف ہوتے ہیں۔ تو بس اوقات جو ہے ایک سنت کو زندہ کرنا بہت بڑے اجر کا باعث ہوتا ہے، جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے میری سنت کو ایسے وقت میں زندہ کیا جس وقت کی وہ سنت جو ہے مٹ رہی تھی، لوگوں کی زندگیوں سے نکل رہی تھی، تو اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ تو دیکھو یہ کتنی بڑی اجر کی بات ہے۔ آج لوگ مسواک کو بھول رہے ہیں، مسواک کرنے والے پہچان کرتے ہیں، تو حالانکہ اس کا اجر اور ثواب بہت زیادہ ہے۔ اب اس کا اندازہ آپ لگائیں یہ سنت کے احیا کا کتنا بڑا اجر، کتنے بڑے فوائد ہیں۔ ایک جنگ کے موقع پر صحابہ کرام علیہ رضوان ایک موجود تھے اور کفار آمنے سامنے تھے، اور کافی دن تک جو ہے نا یہ معاملہ رہا کہ فتح نہیں ہو رہی، تو صحابہ کرام پریشان ہوئے بھی کیا معاملہ کیا ہے کہ بڑی دیر سے کفار جو ہیں ہم ان سے نبرد آزما ہیں، اپنی صلاحیتیں بھی خرچ کر رہے ہیں، تو اب کیا وجہ ہے کہ فتح نہیں ہو رہی؟ تو آپس میں جب مشورہ کیا، غور و فکر کیا، بعض حضرات کو مطلب یہ بات سامنے آئی کہ وہ جو ہے اپنا مسواک کے سنت کے اہتمام میں جو ہے وہ سستی کر رہے ہیں۔ تو جماعت کی جو امیر تھے مسلمان انہوں نے حکم دیا کہ بھئی اب جو ہے ان کے ساتھ نبرد آزما ہونے سے پہلے، فوجیں ان کے سامنے لگنے سے پہلے، سامنے ہونے سے پہلے جو ہے سب لوگ مسواک کریں، اس کے بعد جو ہے ہم جنگ کریں۔ چنانچہ سارے صحابہ نے ڈیر لگا کر جو ہے مسواک کرنے شروع کی۔ وہ جو کفار کا لشکر جو ہے وہ انہوں نے دیکھا کہ ان کو کیا ہو گیا، یہ سارے لوگ لائن میں لگ کر جو ہے وہ اپنے دان تیز کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، ان کا لگتا ہے پروگرام ہمارے متعلق یہ ہے کہ ہمیں کچا چبائیں، لہٰذا وہ سارے جو ہے اسی خوف سے جو ہے ڈر کے بعد وہ فتح ہو۔ ایک سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جو ہے اس کا خیال رکھنے کی وجہ سے اہتمام کی وجہ سے کرنا ہے، ایسا نہیں کہ صحابہ نے مسواک چھوڑ دی، نہیں، کوئی قدر کا کوئی ایسا فرق ہوگا، دوسرے بات والے افراد میں جس کی سستی ہوگی، لیکن نحوست اس کی یہ آئی کہ دیکھو کہ فتح نہیں ہوگی۔ جب سب نے مسواک کا اہتمام شروع کیا، دشمن دیکھ کر جو ہے وہ آ گیا، سنت کو زندہ کرنے کے جذبے سے صحابہ کرام بیٹھے تو ان کو فتح ہو گئی۔ اللہ رب العزت جو ہے جب ہم اس کا اہتمام فرمائیں گے، ہماری بھی مشکلات انشاءاللہ اس سے حل ہوگی۔ اس کے جہاں اور بہت سارے مسواک کے فائدے ہیں، اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ مسواک کرنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مسواک کرنے والا جو ہے وہ اس کا روگ جو ہے وہ مخالف پر اچھا جاتا ہے، جس طرح کہ یہاں اس واقعے میں ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے مسواک کا